اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 جون 2025 کی صبح کا وقت ہے ایز یوزول، اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری یوٹیوب چینل کو۔ جی تو ہم وہی سیلف ایکسپلوریشن کا جو ایک وہ ہے کہ ہم انسان کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقت معلوم ہوگی تو مقصد زندگی پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مقصد زندگی کیا ہے؟ معرفت الہیہ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی تو یہ تو پھر وہ ہے نا کہ پہچان حاصل ہوگی تو عبادت اچھی ہوگی، عبادت کرنے کے لیے پہچان ضروری ہے، تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کہنا چاہیے کہ دونوں عمل ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت ہے کیا۔ دوسری بات، میں یہاں سے ایک اس کو شروع کرنے سے پہلے پروگرام کو یہ بات کر دوں کہ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے 30 منٹس تک محدود رکھ دوں، شاید ظاہر ہے وقت اتنا نہیں نکالنا مشکل ہوتا سننے کے لیے، تو بس وہ شروع کی تھیں تو کچھ لمبی ہو گئی، اپلوڈ کرنے میں مشکل ہوتی، اب میری کوشش ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں کر دوں، ڈیوائڈ کر کے آپ لوگوں کو مہیا کروں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ آرام سے سن سکیں اور ٹائم نکالنے میں مشکل نہ ہو۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ چینل دوسرے چینل سے مختلف ہے، وہ وہاں پہ حسل بسل اور چیزوں میں دکھاتے، وہ پھر جو ہے میوزک اور آل دس یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس میں شاید بوریت اس طرح کا معیار یا کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ٹیمپرامنٹ نہیں بنا ہوا نا، ٹیمپرامنٹ جب لسننگ والا بن جاتا ہے تو ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب میں آپ تک پہنچتی ہوں تو اس سے پہلے مجھے بھی ڈیفرنٹ لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، اس میں سورسز تک پہنچنا ہوتا ہے، ان سے چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں اور پھر بات کرنی ہوتی ہے اور پھر ایک ذریعہ بننا ہوتا ہے نا۔ تو پھر سننے کی عادت ہونی چاہیے ہر انسان کو، جب تک گڈ لسنر نہیں ہے گڈ لرنر بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بادل گرجے ہیں اس بات پہ جی، آج بارش کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ رحمت کرے۔ تو جناب یہ اس میں ہم نے سارا ڈیفائن کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں ہم نے قرآن پاک سے سٹارٹ لیا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ہم نے انسان کی حقیقت کو دو طرح سے دیکھا کہ ایک اس کا مادی وجود ہے، نفس ہے، باڈی ہے، دوسرا اس کی اسپرٹ ہے، جس طرح سے پوری دنیا دیکھتی آئی ہے، صوفیہ دیکھتے آئے ہیں، اور اب سائنس نے بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹرمینالوجیز ڈیفرنٹ ہے ان کی، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے، بلکہ وہ پہلے سے شاید دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سے دھگے چھپے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کنفرم نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، کہ جو مذہب آپ کو بتا رہا ہے، جو ایسوٹیرک نالج، جو اسپریچولیٹی آپ کو بتاتی ہے، وہ اس کے ساتھ وہ کوریلیٹ شاید کرنا نہیں چاہتے ہم اپنے آپ کو، اور وہ نہیں کرنا چاہتے، ایک الگ دائرے میں گھومنا چاہتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے چیزیں۔ بہرحال تو دو بڑے ڈیوائیڈ تھے، پھر اس دو بڑے ڈیوائیڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو بڑے ڈیوائیڈ میں جناب بات آ جاتی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے چلیں دیکھیں روح کو دیکھ لیتے ہیں، پھر روح کو ہم نے قرآن پاک کے تناظر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتی ہوں نا کہ جو نیو لسنرز ہیں ان کو پتہ چل جائے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھا کہ ہم نے قرآن پاک میں 8 تناظرات میں دیکھا کہ روح کیا ہے، اس میں میں نے آپ کو 8 تناظرات دیے تھے، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میری جو شروع کی ویڈیو ہے پہلی معرفت الہیہ والی، آپ لوگ اسے دیکھیے، دوسری دیکھیے، تیسری دیکھیے، اس طرح سے پارٹ ہے، 4 پارٹس ہو چکے ہیں، اب یہ 5واں پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی سلسلے کا۔ تو اس میں یہی تھا کہ 8 تناظرات میں روح کو پیش کیا گیا ہے، کہیں پہ اس کو جو ہے ایک اینجل کہا گیا ہے، روح الامین کہا گیا ہے، روح القدس کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، روح کو ایک طاقت، ایک انرجی کہا گیا ہے، روح کو جو ہے وہ اصل میں وہ روح جو آپ کے اندر ہے وہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو طاقت، انرجی، روح اور طاقت، انرجی، اس کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ بیسیکلی یہاں سے ہم لیں گے اسے کہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے جو اس نے انسان کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس حد تک دی ہے، کتنی گہرائی تک دی ہے، ظاہر ہے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم کہہ دیں کہ جناب جی چونکہ ایک ہی چیز ہے تو ہم بھی وہی، تو وہ نعوذ باللہ وہ بھی وہی، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی کہ ستارے اگر سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں تو ستارے جو ہیں وہ سورج نہیں بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات آ گئی یہاں پر روح کی کہ 8 تناظرات میں ہیں، اور بیسیکلی قرآن پاک میں اگر انسانی روح کو بیان کیا گیا تو وہ اسٹرینتھ، طاقت اور انرجی کے زمرے میں لیا گیا اسے۔ پھر اسی طرح ہم آگے ہم نے دیکھا کہ جو
روح کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس نے ڈیکارٹ نے کیا کہا ہے، سوکریٹیز نے کیا کہا ہے، پلیٹو نے کیا کہا ہے، اسی طرح ابن العربی اور ایویسینا یا ابن سینا نے کیا کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، ان کی بھی یہی بات ہے، ان کی بھی یہی بات ہے کہ جو ہے انسان کا جو یہ مادی وجود ہے وہ اس دنیا میں موومنٹ کے لیے اور ایک جسم کے طور پر ایک جانے مانی حقیقت کے طور پر سامنے نظروں میں حواس میں آنے کے لیے تشکیل دیا گیا، اصل میں ایک ویہیکل ہے جو آپ کی انرجی کو ادھر ادھر موو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے، اور دیکھیے وہ پھر اس کو میں سم اپ کر رہی ہوں کہ ان تمام بحث سے کیا نتیجہ نکلا، پھر یہاں تک کہ روح جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، گاڈ گیون انرجی ہے، خدا کی خدائی طاقت ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے، اس کی انٹینسٹی، اس کی برائٹنس، اس کا کلر، اس کی جو قوت ہے اس انرجی کی، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اعمال پہ، جس طرح کے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، افکار ہوں گے، اعمال ہوں گے، اسی طرح کی اس کی جو حالت ہوگی، اس انرجی کی کنڈیشن ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماڈرن سائنس جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اس طاقت کو، انرجی کو، جو انسان کی باڈی کے اندر ہے اور انسان کی باڈی سے باہر ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو روح ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے مقام دل پر جو ہے وہ ہے، اس کا تخت اس کا دل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انسان کے تمام، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تمام آرگنز کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، اور تمام آرگنز کے اندر بھی اسپرٹ ہے، وہ اسپرٹ، مین اسپرٹ، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے، ہارٹ تمام آرگنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ امام غزالی کا آپ نے دیکھا تھا الکیمی آف ہیپینس کے اندر کہ حقیقی خوشی میں کہ دل جو ہے وہ جیسے کنٹرول کرتا ہے، ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، سلطنت کا، پوری سلطنت کا، تو وہ جس طرح سے کنٹرول کرتا ہے، تو دل، ہارٹ دوسری انرجیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر انسان کے گرد ایک خوبصورت حالہ بنتا ہے اس روح کا، ایک روشنی کا، ایک آپ سمجھ لیجئے ایک بیضوی دائرہ، ایک تو نہیں، کیونکہ اس پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے، یہ ایک دائرہ بھی نہیں ہے، کہیں دائرے ہیں، یعنی کہ اس کی کہیں تہیں ہیں، دائرہ ایک مین ہے لیکن اس کی پھر کہیں تہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ انرجی کا دائرہ جو ہے جس کو سائنس کہتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ آف ہیومن بینگز، کیا؟ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے، جس طرح سے فزکس میں، فزکس کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کیا ہے، کہ جو جسم ہے، جو جسم ہے وہ اجسام جو ہیں، مادی جسم جو ماس رکھتے ہیں، ان کے گرد جو ہے وہ ایک اس کا ان کا میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی جیسے کہ بجلی کی تاریں ہیں، فار ایگزامپل بجلی رن کر رہی ہے، کسی بھی بجلی کی تار کے گرد آپ جائیں گے تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے، ان کا میگنیٹک فیلڈ ہے، مقناطیسی حصار ہے، ٹھیک ہے، بجلی کی تاروں کا کرنٹ فلو کر رہی ہے، اس کرنٹ سے پیدا ہو رہا ہے وہ مقناطیسی فیلڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انسان، جیسے میں نے کہا کہ انرجی ہے، انسان بیسیکلی ایک انرجی، ایک طاقت ہے، ایک اسٹرینتھ ہے، نور ہے، روشنی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کر چکے۔ کل ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت جو ہے وہ دعا سنی کہ وہ اپنے لیے تمام اعضاء کے لیے اور اپنے لیے ہر چیز کے لیے وہ نور مانگ رہے ہیں، نور اللہ تعالیٰ سے، نور، ٹھیک ہے، روشنی، انرجی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ وہ روشنی کا حالہ جو ہے وہ روح کا، وہ انسان کے گرد ہے، جسے سائنس کہتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ آف ہیومن بینگز، ٹھیک ہے، یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ مادی اجسام کا بھی ہے اور وہ جاندار کا بھی ہے، یعنی کہ جاندار یعنی کہ جیسے کہ جو اپنے نسل بڑھاتے ہیں اور اس سے انسان ہیں، جانور ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو اس طرح سے میگنیٹک فیلڈ، جس کو سائنس کہتی ہے میگنیٹک فیلڈ آف ہیومن بینگز، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ اور جس کو مسٹک، جو صوفیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو ایسوٹیرک نالج ہے، ٹھیک ہے، جو کائناتی جو علم ہے، صوفیہ کا علم ہے، نالج ہے، ایسوٹیرک نالج ہے، اسپریچویلٹی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ یہ اورا ہے، کیا ہے؟ اورا ہے، اسے اورا کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میگنیٹک فیلڈ کی 222 لیئرز ہیں، ہاؤ مینی لیئرز؟ 222 لیئرز آف ہیومن اورا، آر یو لسننگ؟ ہاں، کہ یہ 1 میٹر 2 میٹر اتنا، اور جس کو جب کل ہم نے دعا مانگی تو کیا دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، تو یقیناً دعا ہی
وہ دعا میں مانگنی چاہیے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، اس میں دعا میں وہ دعا انہی کی ہے، تو اس میں کہ میگنیفائی فور می، ٹھیک ہے نا، وہ فرماتے ہیں میگنیفائی فور می لائٹ اینڈ ایمپلیفائی فور می لائٹ. تو یہ جو اورا ہے نا، یہ میگنیفائی بھی ہو سکتا ہے، ایمپلیفائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا چاہیں اس کو بڑھا لیں آپ، ٹھیک ہے، پھیلاؤ کریں اس کا. وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے سوچوں پر، خیالات پر جو اندر روح کے اندر جنم لیتے ہیں، پھر ان اعمال پر جو آپ اپنے اعضاء سے کرتے ہو، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس اورا یا میگنیٹک فیلڈ کی طاقت. جس طرح سے دیکھیے تاروں میں بہنے والے کرنٹ کی نوعیت کا انحصار، اس کی شدت کا انحصار کس پہ ہوتا ہے کہ جتنا اچھا کوئی موصل ہوگا، کنڈکٹر ہوگا، گڈ کنڈکٹر، بجلی کو اچھی سے پاس کرنے والا، تو وہ دھات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ تانبا ایک الگ طریقے سے الیکٹریسٹی کو پاس کرے گا، لوہا الگ طریقے سے کرے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے دیکھیے ہر دھات کا اپنا ایک نیچر ہے نا، اس کے مطابق وہ فلو آف انرجی ہوگا اس کے اندر لائٹ کا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری نیچر اگر روح کی دیکھیں، بیسیکلی تو اللہ نے اس کو پیور پیدا کیا ہے، معصوم پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، پاک پیدا کیا ہے. لیکن انسان اپنے دنیا میں جو اس کو پیش آتے ہیں معاملات، خیالات اور اپنے ارادے اور سوچ سے جو ہمیں دیا گیا ہے، 50% انسان کو اختیار دیا گیا ہے. آپ کہ 50% آپ نے کہاں سے نکال دیا؟ امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا قسمت کا وہی سوال کہ قسمت، ہر چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز قسمت میں طے ہے موسٹلی چیزیں، تو پھر ہم کیا، ہمارا اختیار کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس شخص نے اٹھا لیا. کہا کہ آپ دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. تو شخص کہنے لگا کہ دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تمہارا اختیار ہے کہ تم ایک پاؤں اٹھا سکتے ہو، ایک نہیں اٹھا سکتے ورنہ گر جاؤ گے. یہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو 50% انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہیومن میگنیٹک فیلڈ کی ایمپلیفیکیشن، میگنیفیکیشن، ٹھیک ہے. جیسے خیالات ہوں گے، جیسے افکار ہوں گے، اس طرح کے معاملات آپ کس سے سرزد ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد پر یہ ہیومن میگنیٹک فیلڈ، اب میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا اورا مجھے کور کیے ہوئے ہے. اس کے 222 لیئرز ایون کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ انسان کے ارد گرد ہے ہیومن میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نور ہے، انرجی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے تو بس مادہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ تولیدی عمل کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اس کا وزن کر لو، اس کو ناپ لو، اس کو ٹھیک ہے پیمائش کر لو، اس کی والیوم رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. لیکن اصل میں جو اس کی روح ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو انرجی ہے، لائف فورس انرجی ہے، اس کی روح ہے، اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. ہر عضو کا میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ کے ہارٹ کا میگنیٹک فیلڈ ہے، ظاہر ہے بیسک ہے، وہ مین ہے. اسی طرح جگر کا، گردوں کا، آپ کے انگلیوں کے اندر جو عضلات ہیں ان کا سب کا میگنیٹک فیلڈ ہے. بن کے وہ پھر اورا آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ان سے آپ عضلات سے جو کام کرتے ہو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس اورا کی اسٹرینتھ کا، ڈپینڈ کرتا ہے اورا کی اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہوگی، کتنا مضبوط ہوگا یہ اورا، ٹھیک ہے. اورا کام کیا کرتا ہے، یہ ہیومن میگنیٹک فیلڈ کیا کام کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں جو کچھ بول رہی ہوں نا، یہ ایک آواز میری جو آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ ایک فریکوینسی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک فریکوینسی ہے، ایک انرجی ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایوری تھنگ مووز ان انرجی، ٹھیک ہے. ہم پہ جو اسپریچول اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی انرجی کے ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے وہ بھی اٹیک، وہ انرجی کا اٹیک ہوتا ہے. آپ کا اورا جتنا مضبوط ہوگا، آپ اسی طرح کے اسپریچول اٹیک اور فزیکل اٹیک سب کو پہلے سے وقت سے پہلے پہچان بھی لوگے، جان بھی لوگے، اور ان کو روکنے کی تدابیر بھی کر لوگے. یہ میں نہیں کہہ رہی، میں آپ کو ایک آرٹیکل دکھاتی ہوں. یہ آرٹیکل ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. دس از آرٹیکل ہے، اس کے اندر 2 آرٹیکلز ہیں. یہ ہے جناب ہیومن بائیو فیلڈ پہ، ہیومن بائیو فیلڈ کے اوپر. میں نے نہیں لکھا، یہ سائنسدانوں نے جو ہے کام کیا ہے اس پہ، ٹھیک ہے جی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے امریکہ کا، اس نے یہ پبلش کیا ہے. یہ سارے اس کے جو نمبرز ہیں جو جس میگزین میں چھپا ہے، اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں ریفرنس کے، وہ سارے دیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بات ڈسکس کی ہے ہیومن بائیو فیلڈ پہ. انہوں نے کہا ہے کہ 80% آپ کا امیون سسٹم بیماریوں سے بچانے والا، بلاؤں سے بچانے والا، وہ آپ کا میگنیٹک فیلڈ ہے.
وہ آپ کا میگنیٹک فیلڈ ہے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ امیون سسٹم بہتر ہوگا کہ تم جو ہو جی فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو. وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، مگر جتنی بھی چیزیں کھا لو، اگر تمہارا اورا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ شیلڈ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جتنی چیزیں کھا لو گے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے، وہ رپچر ہے. بات یہی ہے کہ گھر کو اندر سے کتنا ہی تم نے مضبوط بنایا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، تم نے جو ہے گھر کو اندر سے یعنی کہ گھر کی اینٹیں بہت بھاری بھرکم قسم کی لگائی ہیں، سیمنٹ سے لگائی ہیں، ٹھیک ہے، فرش بہت مضبوط بنا دیا ہے، لیکن تم نے دروازہ گھر میں کھلا رکھ دیا ہے. اب کوئی آئے کوئی جائے، سمجھ گئی بات سمجھ گئی؟ تو بات یہی ہے کہ وہ بایو فیلڈ، وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے، وہ اورا جو ہمارے ارد گرد تھا، وہ رپچر اگر ہو جاتا ہے تو ہم جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اٹیکس ٹوٹلی انرجی بیسڈ ہوتے ہیں، اور ویسے بیسیکلی تقریباً میں آپ کو بتاؤں، آگے ڈاکٹر ویلری ہنٹ کی بھی ریسرچ ہے جو بہت پرانی ہے، لیکن یہ کہ ہے اور اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے دنیا میں نے کل بات کی تھی کہ کلٹ ہے جو حقائق کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، بگاڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر پیش بھی کرتا ہے دنیا کے سامنے تو بگاڑ کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے مقاصد کے تحت، اپنے کسی مخصوص عنوان کے تحت ان کو پیش کرتا ہے تاکہ اس کا جو اصل جو روح ہے اس چیز کی وہ انسانوں تک نہ پہنچ سکے، جو انسان ہیں ہم آپ سب. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ایکسپلور کریں. جہاں نالج جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ اس سے کہیں گنا زیادہ آگے جا کے ریسرچ کریں. یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بتا دی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں تو آپ نے آگے، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تھا آپ ان چیزوں میں اور جائیے، ریسرچ کیجیے، اللہ سے دعا کر کے ریسرچ کیجیے تاکہ اللہ آپ کو صراط المستقیم پہ لے کے جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں انٹرنیٹ میں آپ کو ایک سے ایک چیز، ایک سے ایک مواد ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن صحیح راستہ کون سا اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس دے گا، اللہ خود آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ اپنا ارادہ اچھا رکھیں، اپنی نیت اچھی رکھیں، اللہ پاک آپ کو سچائی کے راستے پہ لے کے جائے گا اور آپ کو ایسے سچ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہیومن بایو فیلڈ کی بات ہو رہی تھی کہ انسان کا وجود انرجی ہے، اس کی روح ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے، گاڈ سے ملی ہوئی ہے، اور انسان کے ہر عضو کے اندر وہ انرجی پینیٹریٹ کرتی ہے، اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، دل سے کنٹرول کرتا ہے، یہ ہیومن بایو فیلڈ بناتا ہے جس سے صوفیہ کہتے ہیں اورا. بات آ گئی سمجھ؟ اورا آپ کا جو ہے وہ 80% اکارڈنگ ٹو سائنس آپ کا اورا آپ کا 80% امیون سسٹم ہے. ہم نے کیا کہا ہے جی انجیکشن، سمجھ آ رہی ہے نا، وہ جو آج کل لگائے تھے وہ پچھلے دنوں جو ہوا تھا، ٹھیک ہے، سو کالڈ COVID، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، کیونکہ یہاں پہ سینسرشپ بھی تو بہت ہوتی ہے نا، تو پھر سمجھ لیا کرے کہ وہ جو ایک نام نہاد قسم کی بیماری چلائی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو تھی بھی نہیں، جس وائرس کا آج تک کوئی DNA بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ کون تھا، ٹھیک ہے نا. فریگمنٹس جو ہیں اس کے کچھ حصے وہ ملے تھے، بھائی انسان نہیں ملا یعنی کہ شناخت کے طور پر کہ وہ باڈی کی شناخت، وہ انگلی مل گئی تھوڑی سی، ناک کا حصہ، کان کا حصہ، ہم کہتے ہیں جی یہ تھا وائرس، ٹھیک ہے، یہ والی صورتحال ہوئی ہے. اور اس کی بنیاد پر کیا کیا انہوں نے، کیا بنایا، ایک ویکسین بنا دی، ٹھیک ہے، لگی، ٹھیک ہے، لگی نا، لگوائی، لوگوں نے لگوائی، ٹھیک ہے، یہ جانے بغیر کہ جناب یہ 222 لیئرز کا اورا ہیومن بایو فیلڈ خدا پاک نے آپ کو دیا تھا، وہ کدھر ہے جس کے ساتھ ہر بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے، انرجی آف گاڈ، وہ کدھر ہے بتائیے، سوال کیجئے. کیوں آپ کو ایک چھینک لگنے سے، ایک کھانسی آنے سے آپ بیماری پکڑ لیتی ہے، بتائیے. قدرت کے نظام کو جب ہم نے خراب کیا، وہ ڈیوائن انرجی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، وہ حالہ، وہ میگنیٹک فیلڈ، وہ رپچر ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا. اب یہ خیالی باتیں نہیں کر رہی ہوں، میں نے پھر کہا ہیومن بایو فیلڈ یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ آف ہیومن بینگز، سائنس کرتی ہے. صوفیہ بہت پہلے کہتے آئے، پھر بعد میں جی ان کو بھی ہوا کہ چلیں اب بہت اور ہے تو ہم بھی کچھ، ٹھیک ہے. اورا ہیومن بایو فیلڈ، ہیومن الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، خود جا کے اس پہ ریسرچ کیجئے.
پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس پہ میں الگ پروگرام بناؤں گی, یہ نہیں کہ میں یہاں پہ خانہ پوری کر کے نکل گئی, یہ الگ ایک آئے گا آگے ہیومن بائیو فیلڈ یا ہیومن میگنیٹک فیلڈ, اس کے پر پورا آگے پروگرام چلے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی جو انرجی ہے اس کا ایک روح کی ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے انسان کے گرد. ٹھیک ہے, اور وہ انسان کا امیون سسٹم ہے, بیماریوں سے بچاتا ہے, چاہے روحانی ہو چاہے تو خیر کیا. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے, ساری بیماریاں جو ہیں اصل میں روحانی ہیں. ان کے انرجی کے پیٹرنز ہیں جو ہمارے اورا میں انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انرجیٹک ہے, سب کچھ انرجیٹک ہے, بیماریاں بھی انرجیٹک ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فزیکیلٹی جو ہے نا وہ بہت ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. نوری وجود ہے, نوری وجود ہے. ٹھیک ہے, تو 80% آپ کو امیون سسٹم, اس کے لیے کسی ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وہ 222 اور اس سے بھی زیادہ لیئرز کا غلاف دیا ہے ارد گرد آپ کے. جی, اور اس کو آگے آپ دیکھیں گے کہ دیکھیے کہ اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے, اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے اس اورا کو, اور اس کے رنگ بھی اسٹڈی کیے جاتے ہیں, کلرز بھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا اورا کتنا شدید نوعیت کا ہے, مضبوط ہے, کتنا خوبصورت ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کلرز, اورا کے کلرز. آپ خوش ہوں گے, اللہ کے ساتھ راضی برضا ہوں گے, اورا کا کلر کچھ اور ہوگا. آپ کرب میں ہوں گے, تکلیف میں ہوں گے, جسمانی تکلیفوں کا شکار ہوں گے, ڈپریشن میں ہوں گے, اورا کا کلر ہی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اورا کی جو 222 لیئرز ہیں, ہر لیئر کا ایک کلر ہے, لیکن اوورال بھی ایک اورا کا کلر آپ کو دکھتا ہے جب اس کو ایک خاص کیمرے سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کلر ہر انسان کے اورا کا ڈیفرنٹ ہے. کسی کا ریڈ نظر آتا ہے, کسی کا گرین نظر آتا ہے, کسی کا یلوش گولڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ, پرپل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بلو, یہ چیزیں دکھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اورا کی کلرز ہیں, ہیومن بائیو فیلڈ کے کلرز ہیں. تو یہ چیز آ گئی. اب دیکھیے انرجی پہ ہے کہ سارا کچھ انرجی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ انرجی میں جا رہا ہے. کیونکہ بات ہوئی تھی پیچھے, دیکھیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی آسمان اللہ نے بنائے ہیں, 7 آسمانوں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک آسمان کا نہیں کہتا, اللہ آسمانوں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ٹھیک ہے نا, جو میں نے پیچھے پڑھا تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کی مثال میں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو افضل ترین شخصیت ہیں, لیکن وہ ایک انسان ہے نا. اسی طرح ہم بھی ریزمبل کرتے ہیں کہ آدم کے پتلے میں جب پھونکی گئی تھی روح, تو وہ جو روح اللہ نے پھونکی تھی, اپنی اسٹرینتھ, اپنی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی حضرت آدم علیہ السلام کو, وہ آدم علیہ السلام کی تمام پشتوں میں آئی. ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کا نور, اللہ کا جمال, اللہ کا کمال, وہ اسٹرینتھ, وہ طاقت جو ہے وہ ہم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیومن بائیو فیلڈ, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ارد گرد بھی ہے اور تمام اجسام کے ارد گرد ہے وہ بائیو فیلڈ. ٹھیک ہے نا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میں نے پہلے بھی بتا دیا, کہ فلو آف انرجی کے اوپر. انرجی کا فلو کتنا اچھا ہے, روح کی انرجی کتنی اچھی فلو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم نے کہا کہ دیکھیں بجلی کی تاروں کا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ کوئی کرنٹ کو پاس کرتا ہے, اتنا شدید اس کا وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مقناطیس کے ارد گرد ہیں, اور چیزوں کے ہیں, سب کے ہیں. ایون آپ کے جو پیٹس ہیں گھروں میں, بلی ہیں, کتا کسی نے رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کتا نہیں رکھنا چاہیے, تو لیکن جو پیٹس ہیں آپ نے گھر میں رکھے ہیں, مرغیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, خرگوش ہیں, کبوتر ہیں, چڑیاں, جو مطلب دیکھ رہے ہیں آپ کا, پیٹس نہ بھی ہوں, جو جتنے بھی آزاد جانور گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان سب کا بھی ایک اورا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے کہ ان کا اورا ہمارا, جی مختلف ہے, جی ان کا مختلف ہے ہم سے. آدم علیہ السلام ظاہر ہے اشرف المخلوقات ہے نا, تو وہ تو پھر ایک جانور ہے. ٹھیک ہے, اسے اللہ نے جان دی ہے, اس جان کے اندر کس قسم کی انرجی ہے, اس انرجی کا بہت سے صوفیہ کہتے ہیں کہ ان میں روح نہیں, ان میں جان ہے صرف. ٹھیک ہے, اور اس جان بھی ایک انرجی ہے. تو وہ جو جان ہے, انرجی ہے, طاقت ہے, وہ اس کا بھی اورا ہے, پودوں کا اورا ہے. ٹھیک ہے,
کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، تو یہ چیز میں نے یہاں پہ اس طرح انڈرسٹینڈ کی ہے. آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں اس کو، کہیں میں نے یہ نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس کو میں دلیل دے رہی ہوں کہ اسی طرح سے جتنے بھی اجسام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، اللہ کا کمال ہے. پتہ ہے ابن العربی جو ہے وہ پھر یہی وحدت الوجود تو یہی پھر کہتے تھے نا کہ ہر جو ہے چیز اللہ کے نور اور جمال سے چمکتی ہے. انہوں نے ایک پوئم لکھی تھی، بس میں کنکلوڈ کر رہی ہوں یہاں پہ اس چیز کو، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے اور ہم میں جو کچھ بھی ہے وہ نوری ہے. اور جس کو سائنس آج دیکھے اس نور کو، اس طاقت کو، اس کو روشنی کو، انرجی کو جو ہے ہیومن بایو فیلڈ اور ہیومن الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کہتی ہے. تو یہ جو سب کچھ آ رہا ہے ہم میں طاقت ہے، انرجی ہے، لائف فورس ہے، جو کہ ہمارے کسی ہاتھ کٹ جانے سے، ہمارے پاؤں ختم ہو جانے سے، ہماری آنکھ کے ختم ہو جانے سے ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، انرجی چینج ہوتی ہے. اب آگے جائیں گے ہم پھر آئنسٹائن پہ بھی آئیں گے، لیکن یہاں پہ اتنی ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے انہوں نے ایک پوئم لکھی ابن العربی نے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نور السماوات والارض کی اس میں دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ پوئم میں یہ بات کہ لسن او ڈیئرلی بیلوڈ. ٹھیک ہے انسان، I am the reality of the world, the center of the circumference. I am the parts and the whole. I am the will established between heaven and earth. I have created perception. I have created perception in you, only in order to be the object of my perception. وحدت الوجود یہاں پہ انہوں نے وہ کیا. If then you perceive me through yourself, it is through my eyes, and cannot see me. یعنی کہ یہ سب کچھ جو تجھے میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے. میرا جمال، میرا کمال، میری روشنی تجھ میں ہے اے حضرت انسان. اے انسان، اے میرے پیارے انسان، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آنکھیں تو میری ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مومن جو ہے وہ مومن کب ہوتا ہے؟ جب وہ یعنی کہ سوتا ہے، اس کی نیند بھی اللہ کی. ٹھیک ہے نا، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو آنکھوں سے دیکھنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی روشنی سے، اللہ کے جمال اور کمال سے دیکھتا ہے. یعنی ہر عضو اس کو اللہ کے حکم میں اطاعت میں ہوتا ہے، اللہ کی سپردگی میں ہوتا ہے، اللہ کے نور اور جمال سے وہ دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ پھر بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی کہ وہ روشنی جو تجھے میں نے دی ہے، وہ انرجی، وہ طاقت جو تجھے میں نے دی ہے، وہ میری ہی تو ہے. میرے نور جمال سے تو چمک رہے، تو دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی تو مجھے نہیں پہچان رہا، مجھے نہیں دیکھ رہا. Dearly beloved, I have called you so often and you have not heard me. یعنی کئی دفعہ میں نے تم کو پکارا ہے، آواز دی ہے تمہیں، پھر بھی تم نے مجھے نہیں سنا. ٹھیک ہے، I have shown myself fragrance so often and you have not smelled. یعنی اتنی تمہیں خوشبو دی ہے میں نے اپنی. ہر چیز میں اللہ کی حقیقت، ہر چیز میں اللہ کا نظارہ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ اتنی میں نے تمہیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ، پھر وہ آگے ہے you haven't smelled me. یعنی کہ ابھی تک تمہیں میری خوشبو نہیں آئی، تم نے مجھے سونگھا نہیں، تم نے مجھے محسوس نہیں کیا. ٹھیک ہے، savoriest food and you have یعنی کہ جو sour food ہے، وہ کہتے ہیں کہ savoriest food and you have not tasted me. ٹھیک ہے، اتنی نمکین غذا ہے اور تمہیں اس کا وہ نہیں آ رہا، ذائقہ نہیں آ رہا. why can you not reach me through the object you touch. ٹھیک ہے، through the object you touch. ٹھیک ہے، اور breath me through sweet perfumes question mark. ٹھیک ہے، why do you not see me. یعنی اتنا کچھ ہے تمہارے ارد گرد، اور تم وہ سب کچھ میرا ہی نور اور جمال ہے، میرا ہی کمال ہے، پھر بھی تم مجھے نہیں دیکھتے.
وائی ڈو یو ناٹ ہیئر می، نہ تم مجھے دیکھتے نہیں ہو، کیوں مجھے سنتے نہیں ہو، وائی وائی وائی. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز ہے کہ مجھ میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ٹھیک ہے، اور یٹ جو ہے میں دیکھنے سے، اس کو سننے سے، اس کو محسوس کرنے سے اس کو آ رہی ہوں. کیوں کیوں کیوں؟ ابن العربی یہی تو بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انرجی جو ہے وہ محسوس کرنے کی چیز ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بڑے پیارے اللہ کے پیغمبر، جب کوہ طور پہ تجلی پڑی، کہتے دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. جب تجلی پڑی تو گر پڑے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی انرجی جو ہے بہت عظیم، بہت طاقتور، بہت جلالی، بہت کمالی، بہت طاقت والی، بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اللہ زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو، ان کی اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جب لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے نا کیسے ان کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، تو جو ان میں جمال تھا، کمال تھا، وہ کمال اللہ کے کمال کا کمال تھا ان کے اندر، کیونکہ وہ کمال کے اور جمال کے انتہا کے لوگ تھے، اللہ کے نور کے، جمال کے، کمال کے. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن کہتے ہیں نا چھوٹا سا بھی ایک چراغ جو ہوتا ہے نا، وہ کمرے کے اندھیرے کو کاٹ دیتا ہے. اندھیرا، پھر ہم نہیں کہہ سکتے کمرہ اندھیرا ہے، نہیں، وہاں پہ چھوٹا سا ایک چراغ جل رہا ہے، چھوٹا سا. تو وہ چراغ، ہم چھوٹا سا چراغ ہیں، اس کی تو روشنی روشن رکھے نا، جتنی ہماری حیثیت ہم میں ہے، ہم جتنی پرواز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، یہ صوفیہ، یہ اولیاء، یہ اللہ کے بندے، یہ عام ہم اپنے ارد گرد دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے روحانی مراتب کیا ہے. وہ ہم میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا، مگر ان کے نور سے، جمال سے، کمال سے لوگ سکون محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہی چیز ہے، بات وہی آ گئی. تو یہی بات آ گئی کہ وہ جو ارادہ ہے ہمارے پاس 50%، اس کو استعمال کر کے اپنی جو یہ روحانی، انرجیٹک، اپنی جو اپنی انرجی ہے، اس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے. کیونکہ جب آپ اپنی انرجی، اپنے اورا کو، اپنے میگنیٹک فیلڈ کو نہیں جانا، اس کی حالت پہ غور نہیں کیا، تو پھر آپ خدا کی انرجی کو کیا پہچان سکیں گے؟ کیونکہ یہ وہی تو انرجی ہے نا، اسی کا تو تسلسل ہے، وہی انرجی ہے. جب اپنے آپ کو جانیں گے تو اس کی انرجی خود بخود اسرار کھولیں گے، خود بخود معاملات کھولیں گے، خود بخود اللہ اپنے نور کو، اپنے جمال کو آپ پہ آشکار کرے گا، اور اس سے آپ ایک ایسی روحانی خوشی حاصل کرو گے کہ دل ہمیشہ، وہ کسی نے بزرگ سے پوچھا تھا کہ ان کی کیفیت کے بارے میں کہ کیا حالات ہیں آپ کے، تو انہوں نے کہا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، اور نہ ملے تو اس سے بھی زیادہ شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیفیات ہو جاتی ہے کہ ہر چیز سے بیگانہ ہوتا ہے وہ، اس کو دنیا کی چیزوں کی ہرس نہیں رہتی، بیگانہ ہوتا ہے، درویشی ہوتا ہے اپنے مزاج میں. ٹھیک ہے، اور پھر ہی تو نظر آتا ہے نا اللہ کا نور اور جمال اور کمال. ورنہ جو کمالات ہم اعمال کر رہے ہیں، اس کو تو وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دیکھ کے شرمائے یہود ہے. تو یہ معاملات آ جاتے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. جتنا وقت آپ کے پاس ہے، ایکسپلور کرے، خود کو ایکسپلور کرے، اپنے بائیو فیلڈ کو ایکسپلور کرے، اس کو میگنیفائی کرے، اس کو پیوریفائی کرے. اس کو جب تک یہ پیوریفائی نہیں ہوگا، یہ میگنیفائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اور میگنیفائی کریں اس کو پھیلائیں، اس کی فریکوینسی کو بڑھائیں، اس کی طاقت کو بڑھائیں، جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، معرفت حاصل ہو گئی تو پھر وارے نیارے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اب یہ انرجی کی بات یہاں پہ ہو گئی اور روح کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ
اس کا اصل انرجی ہے، طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، جو اللہ نے خود آدم علیہ السلام کی پتلے میں پھونکی، اور اس کی تمام پشتوں میں یہ صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. اللہ نور السماوات والارض. ٹھیک ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور یہ انرجی جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے، مجھ میں بھی ہے اور ایک جانور میں بھی ہے، پودے میں بھی ہے، پتھر میں بھی ہے. مطلب اس کی حالت ڈفرینٹ ہے. مجھ میں جو انرجی کا معیار ہے وہ اشرف المخلوقات والا ہے، اور وہ جہاں پہ ہے وہ کسی اور حوالے سے اپنے اندر انرجی کا مقام رکھتا ہے. ٹھیک ہے. بے جان یا پودا یا جانور. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے یہ بات یہاں پہ انرجی طاقت کے زمرے میں آ گئی. روح اور پھر معاملات جو ہیں وہ ہیومن بائیو فیلڈ، ہیومن الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا بائیو فیلڈ یا اورا، اس پہ پھر ہم آگے بات کریں گے. لیکن یہ انسان کا صرف ہم نے اب تک روحانی اسپیکٹ ڈسکس کیا ہے شروع سے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے تناظر میں دیکھا تھوڑا تھوڑا، پھر ہم نے اس کو آگے جا کر کے یہ جو امام غزالی ہیں، ابن العربی ہیں، ایویسینا ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور کچھ پلاٹو اور تھوڑا بہت ڈیکارٹ، اور ان کو دیکھا. پھر ہم یہاں پہ پہنچ گئے یہیں پہ کنکلوژن پہ، جو میں نے آج کنکلوڈ کر دیا کہ انسان کی حقیقت کہاں پہ پہنچی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بائیو فیلڈ ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے یا اورا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، بہت ڈسکس آگے کریں گے. لیکن یہاں پہ صرف روحانی چیپٹر انسان کا یہاں پہ ہوا. اب انسان کو جو سائنس کہتی ہے کہ جناب یہ ایک مادہ ہے، کہتی چلی آئی ہے مادہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مادی وجود ہے. اس کے اوپر اور پھر مادے کی حقیقت کیا ہے، یہ تو روحانیت اور روحانیت نہیں، روح جو ہے اس کو تو انرجی میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ انرجی. اب یہ اگر مادہ ایگزسٹ کرتا ہے تو مادہ خود کیا ہے، مادہ خود کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو مادہ ہے جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ وہ مادہ ہے ہی نہیں؟ مادے کا وجود جو ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ظاہری اس دنیا میں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور کہ یہ چیز سامنے پڑی اس کو دیکھنے کے لیے اور کہ وجود حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے. اصل میں ہے انرجی سب کچھ. تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے مادے کے اندر کہ مادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں گے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ کہ مادہ انرجی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں دیکھیں گے، ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اگلے ولاگ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر کوانٹم فزکس تک بھی ہم جائیں گے، کوانٹم فزکس میں، کیونکہ کوانٹم فزکس ویری انٹرسٹنگ ہے، بہت بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ روحانیت کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے اس نے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ وہ سنتھیٹک اسپرچولیٹی میں چلے جاتے ہیں، جو کہ وہی بات ہے کہ وہ شیطان والا کام ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ حقیقت جب تک کسی علم کی بنیاد جو ہے خدا کی معرفت حاصل نہ کرنا ہو، تو وہ پھر حقیقی خوشی مسرت حاصل نہیں ہو سکتی جو حقیقی نالج سے حاصل ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو مقصد اگر کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، مقصد کنٹرول ہے، مقصد سرویلنس ہے، تو آپ انسان کو جتنا ایکسپلور کرو گے پھر وہ کسی اور ہی کھاتے میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انرجی اور روح کا اور طاقت کا یہاں پہ معاملہ آج چیپٹر تک ختم ہوا. آگے جو ہے مادے کو ڈسکس کریں گے، اس میں انرجی بھی ہوگی ڈسکس. ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی روح کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب ہم مادے میں آئیں گے، مادے کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، مرضی آپ کی لائک کریں، ڈس لائک کرنا چاہتے ہیں ڈس لائک کریں. ٹھیک ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں یہ کام، پھر بھی ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ چلو لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے کام کو اپنے لیے خالص رکھے. ٹھیک ہے. میری نیت کو اپنے لیے خالص رکھے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. اللہ حافظ.